الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ دیکھیے جی، اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں، جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ دیکھیے جی، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے اور اس سے زیادہ آسان ترجمہ، واضح ترجمہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو یہ تفسیر ہے، آسان ترجمہ قرآن، اس میں موجود ہے۔ ذرا آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ یہ جو میں اکثر ترجمہ کرتا ہوں اور بہت سارے دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو یہ بھی انہوں نے لکھا ہے یہ ترجمہ، کہ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تو انہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے آیت نمبر 13 سورہ البقرہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو اس وقت جب قرآن نازل ہوا تو کون لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے؟ تو ظاہر بات ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ تو وہ کہتے ہیں جب ایمان کی ان کو دعوت دی گئی تو جواب میں منافقین نے کہا کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ تو انہوں نے بے وقوف کس کو کہا؟ جو ایمان لا چکے تھے، اور جو ایمان لا چکے تھے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے ان کو طنزاً بے وقوف کہا۔ تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، لیکن اللہ نے جواب دیا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں اسی لیے آپ کے سامنے ترجمہ رکھ رہا ہوں۔ خوب اچھی طرح سن لو، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ اللہ کا، کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ یہ جواب کس نے دیا؟ اللہ نے، کیونکہ الفاظ قرآن مجید کی اللہ کے، یہ ترجمہ ہے۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ تو یہ آیہ مبارکہ میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے،
تو ہمارا چونکہ یہ سالانہ پروگرام ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کے سلسلہ میں نے صرف مختصر وقت میں 4 چیزیں عرض کرنی ہیں۔ صرف اسی آیہ کا ترجمہ مفہوم، پھر کچھ احادیث مبارکہ، پھر حضرات صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کی اقوال، اور پھر 1-2 تاریخی باتیں۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے، اس لیے اب آپ نے ہی غور کرنا ہے۔ یہ آیا قرآن مجید میں بہت ساری آیات مبارکہ ہیں، میں بارہا بتا چکا ہوں۔ یہ آیا یعنی آیت نمبر 13، اب جو میرے ہاتھ میں یہ تفسیر ہے، یہ جواہر القرآن ہے، یہ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں، انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طنز کیا ہے، منافقین نے، یعنی خاکم بدہن، ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے جو اپنے نفع نقصان کو بھی نہیں سوچتے۔ تو کہا گیا کہ منافقین کون تھے؟ جو صاحب اقتدار لوگ تھے، وہ دولت اقتدار کے نشہ میں مخمور تھے، دین اسلام کو باطل سمجھتے تھے، اور جو شخص باطل دین کو قبول کرے وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ آگے حضرت شیخ القرآن مولانا حسین علی صاحب وام بچھرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، اور ان کے بارے میں حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ یہ تو وہ انسان ہے، حسین علی وام بچھرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بزرگ گزرے ہیں، وہ شاگرد تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو یہ ان کا جو ہے نا جی فیض ہے۔ اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی جو تفسیر لکھی ہے قرآن عزیز، اور یہ جو میرے پاس مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس کے اقتباس میں آپ جانتے ہیں امام اہل سنت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصدیق کی ہے۔ اچھا، انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے اس آیت کے ضمن میں، وہ فرماتے ہیں ان آیتوں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ یہ آیتیں ان کے مومنین مخلصین ہونے کا بین ثبوت ہے۔ اور آگے چل کر لکھتے ہیں نیز اس مبارک جماعت کو، مبارک جماعت سے مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو، بے وقوف کہنے والوں کو پرلے درجے کا بے وقوف قرار دیا ہے۔ کس نے قرار دیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ میں نے الفاظ اور یہ تفسیر اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن نے کیا لکھا ہے۔ جب میں بار بار بات کرتا ہوں تو بہت سارے بیچارے دوست کہتے ہیں جی آپ بار بار انہی کی بات کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا اہم مضمون ہے۔ یہ ایک اور بزرگ ہمارے گزرے ہیں تسہیل البیان فی تفسیر القرآن، مولانا اسلم شیخ پوری صاحب، یہ تھے کراچی میں رہتے تھے، معذور عالم دین تھے، انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، بہت بڑے عالم تھے اور ان کو قتل کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ منافقین کے سامنے، منافقین جو ایمان نہیں لا رہے تھے، جن کے سامنے دعوت و تبلیغ کا پروگرام رکھا گیا کہ آپ ایمان لے آئے، منافقین کے سامنے ایک جیتا جاگتا معیار اور چلتا پھرتا نمونہ رکھا گیا۔ وہ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم واقعی اتنے کند ذہن ہو چکے ہو
کہ کفر و ایمان اور فساد و اصلاح کا فرق نہیں سمجھتے تو اس معیار اور نمونہ کو دیکھ لو اور ویسا ایمان لاؤ جیسا ایمان یہ لوگ لائے ہیں۔ یہ مخلص ہیں، یہ فرما بردار ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ دین کی خاطر ہر جسمانی اور مالی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں، تیار رہتے ہیں۔ انسانیت کی صفت میں کامل ہے، مکمل انسان ہے اور حقیقت میں انسان کہلائے جانے کے مستحق ہیں تو بس یہی ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ان بزرگوں نے لکھا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں سب کے حوالہ جات پیش کروں، ایک حوالہ صرف حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق تفسیر ہے معارف القرآن۔